بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات، سال اول اردو کا لیکچر مومن خواہ مومن کی دوسری غزل ہم کر رہے ہیں، جس کا آج چھٹا شعر تشریح کے لیے۔ تو شعر دیکھیے گا۔ کیا گل کھلے گا ہے فصل گل تو دور، اور سوئے دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم۔ اس میں آپ دیکھیے گل کھلنا یہ محاورہ ہے، یعنی کیا انجام ہوتا ہے، کیا آفت آتی ہے، کیا افتاد پڑتی ہے۔ تو گل کھلنا محاورہ ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی شعر میں کوئی ضرب المثل یا کوئی محاورہ استعمال ہو تو اسے کہتے ہیں صنعت ارادۃ المثل۔ صنعت ارادۃ المثل۔ تو گل کھلنا محاورہ ہے، لہٰذا یہ صنعت ارادۃ المثل کا شعر ہے۔ تو اب اس میں ذرا آپ مفہوم دیکھیے گا۔ دیکھیے بہار آنے پر ہم عاشقوں کا کیا انجام ہوتا ہے، ہم عاشقوں پر کیا افتاد پڑتی ہے، کیا آفت پڑتی ہے، جبکہ ہم تو ابھی سے صحرا کی طرف بھاگتے ہیں کہ ابھی تو بہار دور ہے، اور ہم ہیں کہ ہم پر ابھی سے جنوں کا وہ عالم طاری ہے کہ ہم دشت کی طرف، صحرا کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ ایک روایت ہے جو فارسی شاعری سے اردو میں آئی ہے۔ یہ کون سی روایت ہے کہ جب بہار آتی ہے تو عاشقوں پر ایک جنوں طاری ہو جاتا ہے، اور عالم جنوں میں وہ صحرا کی طرف جا نکلتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے اردو شاعری میں بہار اور جنوں کا تعلق کیا ہے۔ تو بچوں، اردو شاعری میں بہار اور جنوں کا جو تعلق ہے وہ بہت گہرا ہے۔ اردو شاعروں نے بہار اور جنوں کے تعلق پر طرح طرح سے مضامین باندھے ہیں۔ تو جب بھی بہار آتی ہے تو عاشقوں پر ایک جنوں کا عالم طاری ہو جاتا ہے، اور عالم جنوں میں وہ کیا کرتے ہیں، عالم جنوں میں عشاق کو جو محبوب کی کمی ہے، محبوب کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگتی ہے۔ یعنی بہار آتے ہی عاشقوں کے دل میں محبوب کی کمی کا احساس شدت سے جاگزیں ہوتا ہے، اور اس کمی کی شدت کے احساس کے سبب ان پر ایک جنوں اور وارفتگی کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ جیسے میر تقی میر نے کہا، کچھ کرو فکر مجھ دوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ کچھ کرو فکر مجھ دوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ تو دوسرا سٹیپ آپ نے جو دیکھنا ہے، دوسرا مرحلہ، کہ داخلی کیفیت اور خارجی ماحول کا جو تعلق ہے۔ آپ اس شعر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہار کے موسم میں عاشقوں کی داخلی کیفیت کا اظہار کیا گیا اس شعر میں۔ اس شعر کا تعلق کس سے ہے؟ بہار کے موسم میں عاشقوں کی داخلی کیفیت۔ تو یاد رکھیے گا کہ داخلی کیفیت اور خارجی ماحول کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جب انسان کے دل کی کلی مرجھائی ہوئی ہو تو باغ و بہار بھی خزاں کی طرح بہاریں بھی خزاں کی طرح معلوم ہوتی ہیں۔ تو باہر انسان کو باہر کا خوبصورت اور دل فریب منظر بھی متاثر نہیں کرتا۔ جب صحن گل پژمردہ ہو، جب دل کی ہر کلی مرجھائی ہوئی ہو، تو پھر باہر کھلے ہوئے پھول بھی بھلے اور خوبصورت معلوم نہیں ہوتے۔ تو داخلی، جس طرح ناصر کاظمی نے کہا تھا، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں جب بہار آتی ہے تو عاشقوں کی داخلی کیفیت کیسی ہوتی ہے۔
تو بہار آتے ہی اب پھول کھلتے ہیں، کلیاں چٹکتی ہیں، غنچے مسکراتے ہیں، ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے، تحت نظر سبزے کی آمریت مستحکم ہو جاتی ہے، پرندے چہچہاتے ہیں، بلبل کے زمزموں سے چمن گونج اٹھتا ہے۔ تو عاشق کے دل میں، تو عاشقوں کے دل میں محبوب کی کمی مزید شدت، محبوب کی کمی کا احساس مزید شدت اختیار کر جاتا ہے۔ اس لیے انہیں وہ بہاریں بھی متاثر نہیں کرتی، بلکہ وہ بہاریں عاشقوں کو تکلیف دیتی ہیں، اور ان کا دل مزید رنجور و ملول اور مغموم ہو جاتا ہے، اور ایسے عالم میں وہ اپنا گھر بار بھی چھوڑ دیتے ہیں، انہیں گھر کی چار دیواری بھی زندان معلوم ہونے لگتی ہے۔ جیسے شاعر نے کہا، 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی۔ اور شعر ہے، گھر میں جی لگتا نہیں اس بن تو ہم ہو کر اداس، دور جاتے ہیں نکل ہجراں سے گھبرائے ہوئے۔ تو یہ اب داخلی اور خارجی ماحول کا جو تعلق ہے۔ اس کے بعد جنون عشق میں عاشق کی صحرا نوردی، یہ روایت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایران سے فارسی شاعری سے اردو میں آئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ بہار کے موسم میں عاشق پر ایک جنوں طاری ہو جاتا ہے، ورفتگی شوق میں وہ سین گل بھی چھوڑ دیتا ہے، ورفتگی شوق میں وہ سین گل بھی چھوڑ دیتا ہے، اور صحرا میں جا نکلتا ہے، صحرا کی وسعتیں بھی اس پر تنگ ہو جاتی ہیں۔ جیسے فراق گورکھپوری کا شعر ہے کہ بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام، کنج زنداں بھی نہیں وسعت صحرا بھی نہیں۔ تو جب صحرا میں بھی، صحرا کی وسعتوں میں بھی اسے سکون نہیں آتا، اسے وہ قرار دل میسر نہیں آتا، تو وہ اپنا گریباں تک چاک کر دیتا ہے۔ اور اردو شاعری میں گریباں کے چاک ہونے کی روایت بھی جنوں سے تعلق رکھتی ہے، بہار سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اپنا گریباں چاک کر دیتا ہے، کبھی کبھی وہ اپنا بدن تک نوچتا ہے۔ اس کے غمخوار رازداں دوست احباب غم گسار اس کی دلجوئی کرتے ہیں، اسے پکڑ کر لاتے ہیں، اس کے دل پر دستے تسلی رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے جنوں میں کمی نہیں آتی، تو اسے زنجیروں سے بھی باندھ دیا جاتا ہے، لیکن عاشق کے جنوں کی تپش سے زنجیر آہن بھی مثل موم خام پگھل جاتی ہے، اور وہ پھر صحرا کی وسعتوں میں جا نکلتا ہے، وہ پھر صحرا نوردی کرنے لگتا ہے کہ جب بہار آئی تو صحرا کی طرف چل نکلا، جب بہار آئی تو صحرا کی طرف چل نکلا، صحن گل چھوڑ گیا دل میرا پاگل نکلا۔ تو اب آخری جو بات ہے وہ اس شعر میں مومن کا موقف کیا ہے، یعنی جو شعر ہمارے جو زیر تشریح شعر ہے جس کی ہم تشریح کر رہے ہیں، اس شعر میں مومن کا موقف کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے، تو اس شعر میں شاعر مومن خواہ مومن نے کیا کہا۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک روایت کا مطالعہ کیا۔ روایت کیا ہے کہ بہار آتی ہے تو عاشقوں پر ایک جنوں طاری ہو جاتا ہے، اور جنوں میں وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر صحرا میں جا نکلتا ہے، اپنا گریباں چاک کرتا ہے، کیونکہ بہار کا موسم عاشقوں کو اس لیے بھی دیوانہ کرتا ہے کہ محبوب کے قرب کے انتظار کرنے والے عاشق جب وہ کمی محسوس کرتے ہیں تو ان کا عشق جنوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اب دیکھیں جنوں کا تعلق کس سے ہے؟ بہار سے۔ یہ روایت ہم نے پڑھی
لیکن اس شعر میں آپ دیکھیں شاعر نے کہا کیا گل کھلے گا کہ نہ جانے کیا آفت آئے گی، سوئے دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم. یعنی مومن خواہ مومن کا موقف کیا ہے کہ بہار آتی ہے تو عشاق صحرا نوردی کرتے ہیں، سینے گل چھوڑ کر دشت میں جا نکلتے ہیں، اپنا گریباں چاک کرتے ہیں. لیکن ہم پر تو ابھی سے وہ جنون، وہ دیوانگی، وہ وارفتگی کا عالم طاری ہے جو عموماً عاشقوں پر بہار کے موسم میں ہوتا ہے، کہ ہم تو ابھی سے اس قدر دیوانے ہو چکے ہیں کہ اپنا گریباں چاک کرتے ہیں، اور ہمارے دل میں محبوب کی کمی ابھی سے شدت سے جاگزی ہے. ہمارے دل میں محبوب کی کمی کا احساس تو ابھی سے شدت اختیار کر چکا ہے. جب بہار آئے گی تو ہمارا انجام کیا ہوگا، ہم پر نہ جانے کون سی آفت پڑے گی. ہم تو ابھی سے بہار کا انتظار نہیں کر سکتے، اور ابھی بہار دور ہے لیکن ہم پر ورفتگی کا وہ عالم طاری ہے کہ ہم ابھی سے صحرا کی طرف بھاگ رہے ہیں، ہم تو ابھی سے اپنا گریباں چاک کر رہے ہیں. جیسے شاعر نے کہا کہ سوئے صحرا نکل پڑے وحشی، سوئے صحرا نکل پڑے وحشی، انتظار بہار کون کرے. تو بچوں یہ جس طرح میں نے چھوٹے چھوٹے اس میں سٹیپ بنا دیے ہیں، مرحلے بنا دیے ہیں، کیوں؟ تاکہ آپ کو شعر یاد کرنا اور سمجھنا آسان ہو کہ پہلے اس موضوع پر لکھنا ہے، پھر اس موضوع پر، پھر اس پر. لیکن یاد رکھیں، آپ جانتے ہیں، آپ کو میں کلاس میں بتا چکا ہوں کہ جب آپ تشریح کرتے ہیں تو آپ نے کوئی الگ یہ بنیادی موضوع یا سند کی کوئی الگ ہیڈنگ نہیں دینی ہوتی، یہ سب تشریح میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے. کس میں؟ اس کی جو بنیادی جو ہیڈنگ ہوتی ہے وہ یہی ہے، تشریح. تو یہ سب باتیں آپ نے تشریح میں لکھنی ہوتی ہیں. پہلے اسلوب لکھنا ہوتا ہے، وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں اسلوب کے بارے میں، کہ پہلے 2-4 سطروں پہ اسلوب لکھیں شاعر کا، پھر بنیادی موضوع کیا ہے اس شعر کا، اور پھر اس میں جو فنی محاسن ہے اس کا تذکرہ کریں، اور پھر اس طرح اس کی تشریح، اس کے مرحلہ وار تشریح کرتے جائیں تاکہ شعر سمجھنا بھی آپ کے لیے آسان ہو اور یاد کرنا بھی. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. خدا نگہباں.